अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम अख्तरुल इमान के बारे में बात करेंगे, जिनकी पैदाइश जो है वो 1915 में हुई थी और जिनकी जो वफ़ात है वो 1996 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, नाम है इनका मोहम्मद अख्तरुल ईमान था और जो तखल्लुस है इनका वो अंजुम था। ये 1941 तक इन्होंने तखल्लुस क्या था, अंजुम क्या था। अख्तरुल ईमान जो है वो 1915 में नजीबाबाद ज़िला बिजनौर में जो है वो पैदा हुए थे। अख्तरुल ईमान का जो इंतकाल है वो 9 मार्च 1996 में मुंबई में हुआ था। अख्तरुल ईमान ने जो है वो 1937 में फतेहपुरी से मैट्रिक का इम्तिहान जो है वो पास किया था। अख्तरुल ईमान ने जो है एंग्लो अरबिक कॉलेज ज़ाकिर हुसैन कॉलेज से ग्रेजुएशन 1942 में पास किया था। कॉलेज मैगज़ीन में एक बॉबी ड्रामा 17 अफसाने और 11 नज़में 3 मुख्तलिफ नामों मोहम्मद अख्तरुल ईमान, अंजुम, मोहम्मद अख्तरुल ईमान और सिर्फ अख्तरुल ईमान से जो है वो शाये हुई थी कॉलेज मैगज़ीन में। ये 11 नज़में हैं और 3 नामों से इन्होंने शाये की थी। ठीक है, अख्तरुल ईमान ने ग्रेजुएशन के बाद 1942 में सागिर निज़ामी की ख्वाहिश पर 4 माहनामा एशिया मेरठ की इदारत जो है वो की थी। अख्तरुल ईमान की 2 शादियाँ हुई थी। पहली शादी वालिदा ने सुलेमान से 1939 में करा दी थी और तलाक के बाद दूसरी शादी 1947 में सुल्ताना से हुई थी। अख्तरुल ईमान भूरे बालों वाले अशफाक की शायरी सुनकर शायरी की तरफ मुतवज्जह हुए और गज़ल गोई से अपनी शायरी की इब्तिदा की। ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन यूजीसी नेट में पूछा गया है। नज़्म मुअर्रा की हैयत सबसे ज़्यादा कामयाब नज़्में जो हैं अख्तरुल ईमान ने ही लिखी हैं। अख्तरुल ईमान एक अलामती शायर है। नज़्म एक लड़का में अख्तरुल ईमान ने अपने इस कशमकश का इजहार किया है जिसमें वो बचपन से मुब्तला रही हैं। अख्तरुल ईमान की नज़्मों का मौजू जो है वो एहसास है। वो हर बात को एहसास के ज़रिए बयान करते हैं। अख्तरुल ईमान का कहना है कि यही मेरी देन है लिटरेचर में कि मैंने टूटे हुए आदमी की शायरी की है और उसी में अपनी शायरी को नाम देता हूँ इंसान की रूह का कुर्ब। अख्तरुल ईमान ने अपनी नज़्म कुलूए पितरा को दूसरी जंग अजीम का पश मंज़र बताया है। ये भी इम्पोर्टेंट कॉल है। अख्तरुल ईमान को गज़ल का बागी कहा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट कॉल है। अख्तरुल ईमान की खुद नबिश शवाने उम्री इस आबाद खराबे में के उन्वान से शौकात में किस्तबार शायरी हुई थी। ये भी आई है। ठीक है, ये ज़्यादा इसके बारे में पूछा जाता है। इस आबाद खराबे में अख्तरुल ईमान की ये खुद नविश्त हैं शवाने उम्री और ये किस में से शाये हुई थी तो सौगात में किश्तबार की शाये हुई थी। बम्बई में 50 साल क़याम के दौरान लगभग 100 फिल्मों के मंजरनामे और मुकालमे इन्होंने लिखे थे। एजाज़ात व इनामात। अख्तरुल ईमान को यादें की इशाअत पर साहित्य अकादमी का इनाम 1962 में मिला था। अख्तरुल ईमान को बिन्ते लम्हात पर यूपी उर्दू अकादमी का इनाम मिला था। अख्तरुल ईमान को नया आहंग पर महाराष्ट्र उर्दू अकादमी का इनाम मिला था। अख्तरुल ईमान को सरोशामा पर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इकबाल सम्मान से भी नवाजा था। अख्तरुल ईमान को सरोशामा पर गालिब इंस्टीट्यूट दिल्ली और दिल्ली उर्दू अकादमी दिल्ली ने भी इनामात हैं वो दिए थे। अख्तरुल ईमान को मीर तकी मीर अवार्ड 1988 में मिला था। अख्तरुल ईमान के आप कारनामे देख लेते हैं। इनके शेरी मजमूए का है तो है गिरदाब। ये पहला मजमूआ है जो 1943 में इनकी यूजीसी नेट में जो है वो तरतीब दी जाती है। ठीक है, तो ये गिरदाब
سب سے پہلے ہے گرداب، تاریک سیارہ، شب رنگ، آبجو، یادیں، بنت لمحات، نیا آہنگ، شر و سامان، زمین زمین زمیں زمیں، زمستان، شرد مہری کا، اس آباد خرابے میں نبشت سمانے ہیں۔ اور ان کی ڈیٹ دیکھ لو کہ گرداب جو ہے وہ کب لکھا گیا تھا، تو 1943 میں، تاریک سیارہ 1946 میں، شب رنگ 1948 میں، آبجو 1959 میں، یادیں 1961 میں، بنت لمحات 1979 میں، 1969 میں، نیا آہنگ 1977 میں، سروسامہ 1983 میں، اور زمیں 1990 میں، زمستانی شرد مہری کا 1997 میں، اور اس آباد خرابے میں یہ 1996 کب کس رسالے میں وہ کس میں شائع ہوئی تھی، تو سوغات میں، ٹھیک ہے، سوغات میں قسط بار یہ شائع ہوئی تھی، اس آباد خرابے میں ان کی خود نبشت ہے۔ اور یہ جو ہیں وہ سارے کے سارے ان کی شعری مجموعے یہ امپورٹنٹ ہے، اس کو آپ لوگ ٹرکس بنا کر یاد کر سکتے ہیں۔ میں نے بھی انہیں ٹرکس بنا کر ہی یاد کیا تھا، ورنہ اتنے ایک ایک نام جو ہیں وہ یاد نہیں رہتے ہیں۔ کلیات میں شامل نظمیں، تو گرداب میں جو شامل نظمیں ہیں وہ ہیں نیند سے پہلے، نقش پا، شوق محل کے، اظہار، مال، لغزش، موت محرومی، مسجد، نئی صبح، بدا، فیصلہ، پرانی فصیل، کلوپترا، پرانی فصیل، کلوپترا یہ پوچھے جاتے ہیں۔ جمود، زندگی کے دروازے پر، آمادگی، تنہائی میں، جواری، تثبیت، پگڈنڈی، یہ پگڈنڈی کو ہی پوچھا جاتا ہے۔ شب رنگ میں جو شامل نظمیں ہیں وہ پہلا رنگ، دوسرا رنگ، تیسرا رنگ، چوتھا رنگ۔ گرداب کے بعد کی ایک نظم پل پل روپ بھرے۔ تاریک سیارے میں شامل نظمیں ہیں وہ ہیں آبادی، جبر، پس و منظر، اعتراف، یہ پین کھوں گا، آبادی، جبر، پس منظر، اعتراف، انجان، جب اور اب، اتفاق، اجنبی، عہد وفا، تبدیلی، سجدہ، تعمیری، واپسی، دستک، قیامت، ایک سوال، شکوہ، پہلی گرہن، تجھے گمان ہے، سلسلے ٹوٹ گئے، تجدید، پس و پیش، تاریک سیارہ، یہ دور کی آواز، خاک و خون، جب آنکھ کھلی تو، اعتماد، ایک کہانی ابھی نہیں، ایک پر تو سکون، ریت کی محل، پکار، گرد سفر کا دامن پھیلا، سرے راہ گزرے، 15 اگست، آزادی کے بعد، غلام روحوں کا کارواں، پیغمبر گل، یوں نہ کہو، جنگ، اندوختہ، سلسلے محبت۔ یادیں میں جو شامل نظمیں ہیں وہ ہیں وہ مکان، انتظار، ترک وفا، بلاوا، چلو کہ آج، شفقی، شکست خواب، آخر شب، اشعار، آخری ملاقات، رخصت، ترغیب، اور اس کے بعد، میں اور تو، رزم، قافلہ، جان شیریں، ایک لڑکا، یہ امپورٹنٹ ہے۔ ان سے اندازہ بہار، ایک لڑکا ان سے اندازہ بہار نہ کر، تماشا آگہی یادیں، پس یہ پوچھا جاتا ہے، پس دیوار چمن، یہ دور، شہرا، میرا نام، دعا، عمر گریزہ کے نام، میر ناصر حسین ہنسی مامن۔ بنت لمحات میں جو ہیں وہ ہیں وقت کی کہانی، بے تعلقی، ایک لڑکی کے نام، تشکین، کل کی بات، لوگو اے لوگو، بنت لمحات، یہ بنت لمحات باز آمد یہ امپورٹنٹ ہے۔ ایک منتاج، مشورہ، احتساب، ایک احساس، ایک بات، امید، برند ابن کی کاپی، ایک خط، بیٹے نے کہا، کرم کتابی، کوزاگر، قبر، اذیت پسند، منکر فلاں، ابن فلاں، فاصلہ، 7ویں دن کے بعد، بے چارگی، خود فریبی، دو پربت نادیدہ، دوسرا سوال، نیند کی پریاں، معمول، نفادت، نراج، سبزہ بیگانہ، بیداد، رابطہ، مفاہمت، بزدل، میری آواز، درد کی حد سے پرے، جگیو، زندگی کا وقفہ، شیشے کا آدمی، ٹھیک ہے، شیشے کا آدمی۔
نیا آہنگ میں جو شامل نظمیں ہیں وہ ہیں پکنک، میں ایک سیاح، مداوا، عروس البلاد، قدر مشترک، نظم تلاش، آثار قدیمہ، میرا دوست عبدالحلال، پیمانہ راہ فرار، مناجات میں تمہاری ایک تخلیق، ضلع وطن، گریز، متاع رائگاں، تادیب، نیا آہنگ۔ یہ نیا آہنگ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے، یہ پیان بار بار غائب ہو جا رہا ہے، یہ ہے نیا آہنگ۔ مرغ نغمات، ایک کیفیت لطیفہ، کالے سفید پروں والا پرندہ، اور میری ایک شاہ۔ شرح و سامہ میں جو ہیں وہ شامل جو نظمیں ہیں، اور پھر زمستان شرد مہری میں جو شرح و سامہ میں شامل نظمیں ہیں وہ ہیں ترقی کی رفتار، توقل، ایک جامد تصویر، تضاد، حمام بات کر، دن کا سفر، گونگی عورت، پھر غزل خوانی کرو، ڈاشنا اسٹیشن کا مسافر، جیونی، ایک طویل نظم ہے، جب گھڑی بند تھی، راستے کا سوال، دلی کی گلیاں، حسن پرست، بے نام جذبہ، تحلیل، نشاط الثانیہ، کہاں تک۔ زمین میں جو شامل نظمیں ہیں وہ ہیں کربلا، صبح کاذب، الٹے پاؤں والے لوگ، خواہش، اور اب سوچتے ہیں، گریز، پا خواب کا سفر، کان نامہ، کفارہ، باز گشت، ڈھلان، خمیر، اچانک، اپاہج گاڑی کا آدمی، عجاب، نہ مننے والا آدمی، میری گھڑی، نقافات، ارج نقش، تسلسل، ایک باغ تھا، رویائے شادی کا، توازن، بند کمرہ، چکر، جمال، ہمنشی۔ زمستان شرد مہری میں جو شامل نظمیں ہیں وہ ہیں حرف تمنا، رام راج، بجنوری میں شریر خامہ، مداوا، زمستان شرد مہری کا نقل مکان، نرواج، گرم ہوا، 17ویں سالگرہ، باز گشت، شب و روز، جیاں کار، عزم، پس منظر، پیش و منظر، کاوش، پچھڑا ہوا آدمی، نژاد، ذکر مغفور، تشخیص، ماضی استمراری، پیشمانی، خدا، واحد غائب، خلا، گرگٹ۔ اختر الایمان کے جو متعلق جو مختلف آراء و خیالات ہیں یہ دیکھتے ہیں۔ اختر الایمان کی موت سے جدید شاعری کے قبیلے کا آخری سردار اٹھ گیا، یہ رسالہ سوغات کے مدیر محمد محمود ایاز نے کہا تھا، جس میں رسالہ سوغات کے جو مدیر ہیں وہ کون تھے؟ محمد ایاز تھے، اور انہی کی فرمائش پر انہوں نے جو ہے اپنی خود نوشت لکھی تھی جو 1996 میں، اور اسی رسالے سے ہی ان کی از آباد خرابے ان کی جو خود نوشت ہے وہ شائع ہوئی تھی۔ اختر الایمان کے پہلے مجموعے گرداب پر فراق نے تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے، نئے شاعروں میں سب سے حائل آواز اختر الایمان کی ہے، جو ویری امپورٹنٹ ہے، یہ پوچھا جاتا ہے۔ اختر الایمان کے پہلے مجموعے گرداب کو فراق نے پڑھ کر کہا تھا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاعر ناگ فنی نگل گیا، یہ بھی امپورٹنٹ کال ہے، یہ بھی پوچھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج کی کلاس میں اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔